Bismillahirrahmanirrahim. I hope you will be safe and sound. So guys, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اصول فقہ شروع کیا تھا، اس کے اندر ہم نے لیکچر بھی دیے تھے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت امپورٹنٹ بات ڈسکس کی تھی، حکم شرعی، کہ حکم شرعی کسے کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو دو لوگوں کی بات بتائی تھی، اصولیین اور فقہا کی، تو وہ باتیں امید ہے آپ کو یاد ہوگی جو آپ نے اگر وہ لیکچر دیکھا ہے تو۔ حکم شرعی کے اندر پھر ہم نے جنرل ڈیفینیشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے شارع کا معنی میں نے بتایا تھا، مکلف کا معنی میں نے بتایا تھا، اور ساتھ میں ایک اور ٹرمینالوجی ہم نے ڈسکس کیا تھی، مکلف کی شرائط، کہ مکلف کون ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پلیز وہاں جا کے آپ دیکھ لیں۔ پھر بھی میں اس حکم شرعی کی تعریف جو ہے وہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حکم شرعی وہ حکم ہے جس میں شارع کیا اقتضا کر رہا ہے۔ اقتضا کیا ہے؟ کرنا یا نہ کرنا۔ اقیم الصلاۃ میں کہتا ہے کرو، لا تقربوا الزنا میں کہتا ہے نہ کرو، تو اقتضا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شارع تخیر کرتا ہے، یعنی آپشن دیتا ہے ہمیں، مندوب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کیا تو اچھی بات ہے، نہ کیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہم یا کہ ہمیں دو راستے بتاتے ہیں کہ اس میں سے ایک کوئی نہ ایک چن لو۔ پھر آخر میں حکم شرعی وہ ہے جس میں شارع کیا کرتا ہے، جس میں شارع تخیر وضع کرتا ہے۔ وضع کیا ہے؟ کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے شرط یا سبب بنانا، جس طرح نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ لا جو حدیث تھی کہ قاتل کو وراثت نہ دو، تو یہ وراثت اس کے لیے منع ہے، یہ سبب بن گئی اس کو، یہ قتل جو ہے یہ سبب بن گئی اس کو وراثت نہ دینے کا۔ تو دس واز آور پریویس لیکچر، اس میں ہم یہ باتیں کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے مکلف کی تعریف بھی کی تھی، جو ابھی بھی آپ کے سامنے یہ اسکرین آپ پڑھی ہے، آپ نے وہ لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس میں تھوڑی بات رہ گئی تھی، وہ حکم تکلیفی اور حکم الوضعی کا ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ دیکھو، آپ کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ حکم التکلیفی اور وضعی تو ہمیں بعد میں انشاءاللہ ڈیٹیل اس کی آ رہی ہے بک کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ وقد يقيد الخطاب بأنه المتعلق بأفعال المكلف إذا كان الخطاب في الحكم التكليفي فيتعلق دائما بفعل مكلف۔ اچھا، حکم تکلیفی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دو اقسام ہیں حکم کے۔ حکم شرعی ٹو ٹائپس، حکم التکلیفی اور حکم الوضعی۔ یتعلق دائما بفعل المکلف، اس میں مکلف کو کرنا پڑتا ہے کوئی کام۔ مکلف کون؟ جو بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، جو اللہ کے احکام اس پہ لاگو ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ مکلف کون ہوتا ہے۔ اقتضاءً، یا تو اس کے اندر تکلیفی میں کیا ہوتا ہے؟ اقتضاء ہوتی ہے، کرو نہ کرو، بس یہ ہوتا ہے۔ او تخیراً، یا اس میں آپشن دیا جاتا ہے۔ فإنه بالنسبة للحكم الوضعي، اور حکم وضعی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قد یکون متعلقا بفعل المکلف، یہ بھی مکلف کے فعل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس میں بھی کوئی کام بتایا جاتا ہے۔ کجعل قتل مانعا من المیراث، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی سبب کسی چیز کے لیے سبب بن جاتا ہے یا اس کے لیے شرط بن جاتا ہے۔ حکم الوضعی کے اندر کوئی چیز دوسرے کے لیے سبب بنتی ہے، جس طرح وضو کے لیے شرط بنتی ہے، جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، یا کوئی چیز دوسرے کے لیے سبب بنتی ہے، جس طرح قتل کرنا اس کو وراثت میں حصہ نہ دینے کے لیے سبب بن گیا، تو یہ ہے حکم الوضعی۔ اور حکم التکلیفی یہ ہے جس میں کرنے نہ کرنے یا آپشن یا وضع کی ہمیں حکم دیا گیا ہو۔ یہ میں آپ کو نیچے پھر بھی آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو حکم کا شرعی کا ڈیفینیشن ایک اور طریقے سے کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے کیا تھا۔ یہ دیکھو، خطاب الشارع، خطاب شارع ہے الذی یطلب من المکلف، جو مکلف سے مان رہا ہے فعلا، اس کام کو کرنا، او کفن، یا نہ کرنا۔ تو کیا ہو گیا؟ کرنا یا نہ کرنا، اقتضاء ہو گیا نا۔ وہ جو اوپر ہم نے پڑھا اقتضاءً پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کرنا نہ کرنا، کف سٹانٹ ہو گئے، اور کرو فعل کرو۔ او یخیر بینہما، یا ہمیں ان دونوں کے درمیان اختیار دیا جائے کہ یا تو کرو تو بے، یا تو نہ کرو تو۔ آسان ہے، کرو یا نہ کرو۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی
کہ مسواک کرنا سنت ہے اور یہ ہمارے لیے حکم ہے، لیکن کیا ہے کہ نماز یہ مندوب ہے، مندوبات سارے اختیار میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. او یجعل الشیء سببا او شرطا او مانعا، یا اس حکم کے ذریعے کوئی چیز وہ سبب بنتی ہے یا شرط بنتی ہے یا مانع بنتی ہے. تو سبب کس طرح بنتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو وراثت میں حصہ نہ دو، تو یہ قاتل کے لیے یہ قتل جو ہے یہ اس کے لیے سبب بن گیا وراثت میں حصہ نہ لینے کا. اور شرط کس طرح؟ یہ حکم شرعی وضو کا جو حکم آیا ہے یہ نماز کے لیے شرط بن گیا جو نماز ہے، تو یہ بھی حکم شرعی ہے لیکن نماز کے لیے شرط ہے. اور مانع بھی مانع میں نے بتایا کہ جس طرح قتل کی بات ہو گئی. تو دیکھو بھائی یہ سارا جو جملہ ہے اس کو ادھر میں نے نام دیا تھا پچھلا اس تعریف میں میں نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ اول وضع. یہ وہی تعریف ہے لیکن انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے. یہ بھی حکم یتعلق بافعال المکلفین، افعال مکلفین سے تعلق رکھتا ہے بالاقتضاء، اور ادھر انہوں نے فعلا او کفن کا نام لیا ہے، او تخیر بینہما لکھا ہے. اور وضع کا کیا مطلب ہے؟ او شرطا او سببا او مانعا ان یکون مانعا. تو یہ ساری انہوں نے وہی تعریف لکھی، دونوں ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سمجھ آئے وہی ٹھیک ہے. سمپل الفاظ میں آخری مرتبہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کسی مکلف سے یہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دے دے، اور یا اس میں اختیار کرنے کا حکم دے دے کہ آپ اس میں چوز کریں اپنے لیے. یا حکم شرعی کے ذریعے اللہ کسی چیز کو کسی چیز کے لیے کسی چیز کو کسی فعل کے لیے شرط بنائے، سبب بنائے یا مانع بنائے. شرط کی مثال وضو ہے جو وضو صلاۃ کے لیے شرط بن گئی. مانع کی مثال یا سبب کی مثال کیا ہے؟ قتل ہے جو قتل شرط مانع بن گئی یا سبب بن گئی اس بندے کو میراث نہ دینے کا. تو یہ سارے حکم شرعی میں آتے. دو باتیں اور بتانا چاہتا ہوں. حکم التکلیفی یہ دیکھو، وبذلك يقول متعلق بحكم شرطا في الحكم الطالب الفعل او الكف او المخير بينهما. حکم التکلیفی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں شارع کیا کرتا ہے؟ آپ کو آرڈر کرتا ہے ٹو اسٹاپ اور ٹو ڈو، بس ٹو اسٹاپ اور ٹو ڈو. اقتضاء جسے کہتے ہیں اس کو حکم التکلیفی کہتے ہیں. اور حکم وضعی، حکم کی دو ٹائپ سے. حکم وضعی ہے جس میں کوئی چیز بوضع الشیء سببا، حکم دون الحکم بوضع الشیء سببا او شرطا او مانعا وهو الحکم الوضعی. یہ حکم وضعی ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ادھر ہم ڈسکس کریں، ادھر صرف حکم شرعی کی ڈیفینیشن کو آپ سیکھ لیں. اب آتے ہیں اقتضاء، تخیر او وضع. اس کو میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کروں گا کیونکہ میں یہ باتیں ساری میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو صرف پڑھ لیں. والاقتضاء معناہ الطلب، اقتضاء کہتے ہیں طلب کو. اس پرانی ڈیفینیشن کی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو درمیان میں انہوں نے دوسرا ڈیفینیشن بتایا، وہ الگ بات ہے. پرانی ڈیفینیشن کی ثانین یا ثالثاً ہے، ثالث جز ہے جو ہم نے پرانی ڈیفینیشن پڑھی ہے نا، اقتضاء و تخیر والوضع، یہ اس ڈیفینیشن کی تشریح کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اقتضاء معناہ الطلب، اقتضاء کا معنی ہے طلب. وقد یکون طلب الفعل او الکف، کبھی کبھی یہ طلب کرنے کا ہوتا ہے، کبھی یہ کف کا ہوتا ہے، نہ کرنے کا. وکل منہا قد یکون جازما، کبھی کبھی یہ جازم ہوتا ہے. وکل منہا، ان دونوں میں سے یہ کرنے کا حکم بھی کبھی جازم ہو. جازم کا مطلب کیا ہے؟ سختی سے نہ کرنا. لا تقربوا الزنا اقیموا الصلاۃ، یہ سختی ہے، جازم ہے. لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا کہ کوئی ہمیں جزمیت اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ او قد یکون غیر جازم، یا کبھی کبھی سختی نہیں ہوتی. تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ جازم ہو تو کیا ہوگا؟ فطلب الفعل جازما، جب کبھی جازمیت پائی جاتی ہے کسی فعل میں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایجاب، تو وہ وجوبیت کے درجے میں ہوتا ہے، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ واجب بن جاتا ہے. وغیر جازم، وہ مندوب بن جاتا ہے. مثلا کہاں آیا مسواک کرو تو کرو، نہ کرو تو کوئی بات نہیں ہے وضو میں، ابھی یہ غیر جازم ہے.
اس کے اندر ہمیں کمپلسری نہیں ہے، ہمارے اوبلیگیٹری نہیں ہے. لیکن اگر نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ ادا نہ کیا، حج نہ کی، روزہ نہیں رکھا، تو یہ جازمیت کے خلاف، یہ تو واجب ہے ہمارے، یہ فرض ہے. وغیر وطلب ترک الجازم ہوا تحریم. اور جب ہمیں کہیں کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، تو یہ جزمیت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ہمارے اوپر حرام کرتا ہے، وہ تحریمی. اور کبھی جب ہم طلب ترک نہ کرنے کا حکم دیا جائے جازمن، جزمیت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، ہو تحریم، تو حرام بن جاتا ہے. وغیر جازم، اور جب غیر جازم ہو، نہ کرنے کا حکم ہو لیکن جازم نہ ہو، هو الکراہا، تو مکروہ بن جاتا ہے. جس طرح مکروہ کیا ہے، مثلا اس کی مثال، آسان مثال یہ ہے، بندہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن سارا دن سحری سے اس پہ سوتا ہے اور افطاری کے وقت جاگتا ہے، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا، یہ بات تو نہ ہوئی، اس لیے یہ مکروہ بن جاتا ہے کہ روزہ. ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا روزہ نہیں ہوا، نہیں، روزہ تو ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ روزہ کیا ہو گیا، مکروہ ہو گیا. اس طرح کوئی اس کی بہت ساری مثالیں مکروہات کی، میرے ذہن میں اتنی نہیں ہے. تو مکروہ جب بن جاتا ہے تب جزمیت کے ساتھ نہ ہو. پھر اس کی 4 قسمیں ہیں، من الحکم 4: ایجاب، مندوب، تحریم اور کراہا. وجوب تب بنتا ہے جب ہمیں حکم دیتے ہیں سختی کے ساتھ، اس کے لیے دلیل بھی سخت ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے مندوب، کرنا نہ کرنا، یعنی اس میں وہ بھی حکم ہوتا ہے کرنے کا، لیکن اس کرنے کا حکم میں وہ تھوڑی سختی نہیں ہوتی، نرمی ہوتی ہے. تحریم میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے لیکن اس میں سختی ہوتی ہے کہ لا تقربوا الزنا. اور کراہت میں مکروہ جو میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے. والتخیر معناه، اور تخیر کا کیا معنی ہے، التسویہ، اکویلٹی بین الفعل والترک، کہ ترک اور کرنے اور نہ کرنے کے مابین آپ کو ایک تسویہ، ایکویلٹی دی ہے. وہ اباحہ، وہ مباح ہے، جتنے کام بھی ہے وہ مباح ہے. مثلا کپڑے میں کس طرح سلواؤں، عید آ رہی ہے میں کس طرح کپڑے سلواؤں، میں کالا جوڑا سلواؤں، میں سفید جوڑا سلواؤں، یہ ساری چیزیں مباح ہیں. میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو میں یہ باتیں کرنا مباح ہے. میں سو رہا ہوں، یہ مباح ہے. یہ اس میں ہمیں کوئی کرنے نہ کرنے کا حکم نہیں ہے. میں پیزا کھاؤں یا میں جو ہے نا وہ کوئی پراٹھا کھاؤں، تو یہ مباح ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ تو دین کا کوئی کام نہیں، یہ تو مباح ہے. اسی طرح والمقصود بالوضع، وضع کا کیا مقصود ہے. دیکھو 3 ٹرمینالوجیز ڈیفینیشن میں ڈسکس ہوئے تھے یار، ڈیفینیشن کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ میں ادھر بول رہا ہوں اور آپ پیچھے سے ڈیفینیشن ہی بھول جاتے ہو. یہ ڈیفینیشن ہے خطاب اللہ تعالی، تو خطاب حکم شرعی در ڈسکس ہوا. المتعلق بافعال المکلفین، اس کی ڈیفینیشن یہ رہی، یہ افعال مکلفین کی بات رہی، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کیا میں نے ادھر، یہ پچھلے لیکچر میں ہوا ہے. بالاقتضاء والتخیر وضع اور تخیر اقتضاء کی بات ابھی ہو رہی، ٹھیک ہے، یاد رکھنا، ہاں نا، ایسا نہ ہو کہ میں ادھر کچھ اور پڑھا رہا ہوں، آپ لوگوں کا دھیان نہیں ہو. اچھا، یہ اب دیکھو وضع کا کیا مطلب ہے. وضع کا مطلب ہے جعل الشارع شیئا سببا فی الشیء، کسی چیز کے لیے وہ سبب بنا رہا ہے، آخرا او شرطا فیہ او مانعا. یہ تو میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے اٹھو، فاغتسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دو، یعنی وضو کرو. وضو کرنے کا حکم دیا تو یہ اللہ نے شرط بنایا فی صحت الصلاۃ، نماز کے لیے. اب یہ دیکھو، یہ آیت میں پڑھ کے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اس کا وضع کا کیا مطلب ہے. وضع کا مطلب ہے کسی چیز کو دوسرے کے لیے سبب بنانا. سبب کے لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قاتل کو وراثت میں حصہ نہ دو، کہ قتل اس کے لیے سبب بن گیا وراثت میں حصہ لینے کا. یہ دیکھو وہی باتیں ہیں، میں 2 لیکچروں میں آپ کو ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بس ایک مرتبہ اگر سیکھ لی تو بس آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة. یہ خطاب ہے تعلق بجعل الکذب مانعا من قبول الشرع. اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کسی
نیک خاتون پر بہتان قذف کرے، بہتان لگائے، اور پھر وہ 4 گواہوں کے ساتھ نہ آئے تو اس کو 80 کوڑے دے دو. ٹھیک ہو گیا، 80 کوڑوں کی سزا ہو گئی. تو یہ 80 کوڑوں کی سزا یہ حکم ہے. اور کون سا حکم ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جازمیت اس کے اندر ہے، سختی ہے. پجلدوہم، پجلدوہم، آرڈر آرڈر آرڈر، پجلدوہم، اس کو کوڑے دے دو. 80 جلدتن، 80. تو یہ جو ہے یہ آرڈر ہے 80 کوڑے دینے کا. اس کا تعلق کرنے سے، یہ فعل ہے، حکم ہے، واجب ہے، اس کے اندر واجبیت کی صفت ہے. اب مانع من قبول الشہادہ، لیکن اس کے اندر یہ جو فعل ہے یہ تب ہوگا جب کوئی 4 شہادتیں نہ لائے. تو جب کوئی 4 شہادتیں نہ لانے میں ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانع ہے من قبول الشہادہ. سوری، وہ جب وہ کوئی 4 شہادت نہ لائے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو جھوٹا ہو گیا، وہ جھوٹا ہو گیا. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، پھر اس کی شہادت کو قبول نہ کرو. تو اس کی یہ شہادت قبول نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کذب بولا ہے، کذب. تو اس آیت کے اندر یہ جو حکم ہمیں دیا کہ لڑکی پر، کسی نیک عورت پر کسی نے کذب کیا تو اس کو یہ سزا دے دو. تو یہ جو سزا بیان کیا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر کہا لا تقبلو، پھر اس کو لا تقبلو یہ نہ کرنے کا حکم ہے اور جزمیت کے ساتھ ہے، تو اس کو نہیں کہتے ہیں. تو اس کے اندر کیا کہا یہ نہیں میں کہ اس کی شہادت کو قبول نہ کرو، گواہی کو کیوں نہ کرو؟ کیونکہ وہ جھوٹا ہے. تو یہ مانع من قبول الشہادہ، یہ مانع ہے اس کی شہادت کو قبول کرنے سے. تو یہ دیکھو سبب بن گئی. کیوں سبب بن گئی؟ کہ وہ مانع ہے. سمجھ آئی؟ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آخری بات جو میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ادھر اس پیراگراف کے اندر یہ صاحب کتاب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بھائی، میرے بہن، یہ جو اصول فقہ ہے یہ جو ہے نا اس کا تعلق احکام کے ساتھ ہے. ويؤخذ التعريف السابق أن الخطاب الذي لا تعلق له بأفعال المكلفين، وہ احکام جس کا تعلق افعال مکلفین سے نہ ہو. مثلا یہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وغلبت الروم فی ادنى الارض لیس حکما شرعیا. ابھی شہادت ان لا الہ الا اللہ اس میں کچھ کرنے نہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ غلبت الروم اس میں کچھ کرنے نہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو ایسی آیت کو جو ہے اس کو حکم شرعی نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اللہ کی سمپل سٹیٹمنٹس ہے، اور نہ اس کو ہم فقہ کے اندر ڈسکس کریں گے. فقہ کے اندر صرف حکم شرعی ڈسکس کریں گے. ليس ويؤخذ منها أيضا في أن الخطاب الذي يتعلق والله خلق. بس یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انواع الحکم الشرعی کو ڈسکس کروں گا. امید ہے کہ یہ ساری لیکچر جو میں دے چکا ہوں یہ آپ کو 100% سمجھ آئی ہوگی. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بیسک چیز ہے جو میں یہ 2 لیکچروں میں پڑھا چکا ہوں. یہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو یو لرنڈ 30% of usul al-fiqh, and inshallah from in next lecture we will discuss anwa' al-hukm al-shar'i, what are the different types of hukm al-shar'i. Thank you for watching. You can comments, like and share with your friends and colleague. Thank you. See you in next lecture guys. Assalamu alaikum.